خارش کر رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر زہرا کا دل دکھ سے بھر گیا، مگر اس کا حوصلہ اور مضبوط ہو گیا۔ کچھ دیر اڑنے کے بعد زہرا ایک عجیب سی وادی میں پہنچی۔ وہاں ہر طرف بڑے بڑے آئینے لگے ہوئے تھے۔ جیسے ہی وہ قریب گئی، ان آئینوں میں اس کی شکل بدلنے لگی۔ کبھی وہ خود کو تھکی ہوئی دیکھتی، کبھی پروں پر سیاہ دھبے نظر آتے، کبھی وہ کمزور لگتی۔ اچانک ایک آئینے میں چڑیل کا چہرہ ابھرا۔ وہ زور سے ہنسی اور بولی، زہرا، تم مجھے کبھی نہیں ہرا سکتی۔ ابھی واپس لوٹ جاؤ، ورنہ یہ آئینے تمہیں ہمیشہ کے لیے قید کر لیں گے۔ زہرا کا دل ایک لمحے کو لرزا، لیکن پھر اسے یاد آیا کہ مہیرا پری نے اسے 3 کرسٹل موتی دیے تھے۔ اس نے فوراً ایک موتی زمین پر پھینکا۔ موتی سے نکلی سنہری روشنی نے تمام آئینے چکنا چور کر دیے۔ اندھیرا چھٹ گیا اور ایک روشن راستہ سامنے آ گیا۔ زہرا مسکرا کر بولی، میری ہمت تمہارے جادو سے کہیں زیادہ ہے اے چڑیل۔ زہرا نے آگے قدم بڑھائے اور جلد ہی وہ ایک دریا کے کنارے پہنچی۔ پانی میں نہایت دردناک مناظر تھے۔ اس نے اپنی پری دوستوں کو روتے ہوئے دیکھا، اپنی ماں جیسی مہیرا پری کو کمزور پڑتے دیکھا اور پریستان کو ٹوٹتا بکھرتا پایا۔ اس منظر نے زہرا کے دل پر بوجھ ڈال دیا اور وہ خود بھی رونے لگی، مگر اسے یاد آیا کہ اس کے پاس دوسرا موتی بھی ہے۔ اس نے موتی دریا میں پھینکا۔ اگلے ہی لمحے پانی نیلا اور شفاف ہو گیا اور بیچ میں ایک سنہری پل بن گیا۔ زہرا نے آنسو پوچھے اور مضبوطی سے پل عبور کیا۔ اس کے بعد وہ ایک گھنے جنگل میں داخل ہوا۔ وہاں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ درختوں کی شاخیں ہاتھوں کی طرح اسے پکڑنے لگیں۔ خوفناک آوازیں گونج رہی تھیں۔ زہرا نے آخری موتی آسمان کی طرف اچھالا۔ لمحے بھر میں ہزاروں جگنو روشن ہو گئے۔ پورا جنگل جگمگا اٹھا اور ایک روشن راستہ کھل گیا جو سیدھا کالے پہاڑ کی طرف جاتا تھا۔ آخر کار زہرا کالے پہاڑ کے پیچھے پہنچی۔ ایک خوفناک قلعہ اس کے سامنے تھا، سیاہ پتھروں کی دیواریں اور اوپر گھومتے بادل۔ قلعے کے بیچوں بیچ کالے گلابوں کا باغ تھا جس کی خوشبو اسے بے ہوش کرنے لگی۔ چڑیل اچانک نمودار ہوئی اور بولی، تو آ ہی گئی زہرا، تم سمجھتی ہو کہ مجھے ختم کر دو گی؟ یہ باغ میری جان ہے اور کوئی اسے تباہ نہیں کر سکتا۔ زہرا نے منتر پڑھنے کی کوشش کی، مگر چڑیل نے تیز آندھی چلائی۔ وہ زمین پر گر گئی، اس کے پروں پر خراشیں آ گئیں، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ میں اپنے پریستان کے لیے لڑ رہی ہوں، روشنی ہمیشہ اندھیرے کو شکست دیتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک کالا گلاب توڑ دیا۔ قلعہ لرزنے لگا، دھماکے ہونے لگے۔ چڑیل چیخی، نہیں، یہ ممکن نہیں۔ وہ دھوئیں میں بدل گئیں اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ آسمان کے بادل چھٹ گئے، روشنی پھیل گئی، پرستان دوبارہ جگمگا اٹھا۔ پریاں ایک دوسرے کو گلے لگانے لگیں۔ ان کے بال پھر سے ریشمی اور حسین ہو گئے اور خارش ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ پریوں کی ملکہ نے زہرا کو گلے لگایا اور کہا، زہرا، تم نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہمیں بچایا ہے، تم ہماری ہیرو ہو۔ زہرا نے جواب دیا، میں نے صرف اپنا فرض نبھایا ہے۔ پرستان میری پہچان ہے اور میں اسے کبھی مایوس نہیں کروں گی۔ یوں پرستان دوبارہ خوشیوں، رقص اور جادوئی کہانیوں کا گھر بن گیا اور زہرا کو ہمیشہ یاد رکھا گیا، اس پری کے طور پر جس نے اندھیرے پر روشنی کو غالب کیا۔